بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8 کلاس۔ آج ہم اردو بے کے کام میں کریں گے خطوط۔ خطوط آپ کے دو ہیں۔ پہلا ہے والد کے نام امتحانی کامیابی کی اطلاع کا خط، اور دوسرا ہے ہمسائے کے نام موسیقی کی آواز مدھم رکھنے کے لیے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں پیٹرن۔ یہ دیکھیں، فرسٹ مارجن لائن کے اوپر آج میں نے کچھ نہیں لکھا کیونکہ مجھے اندازہ ہے آپ بخوبی جان گئے ہوں گے کہ یہاں پہ ہم نے کیا لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، رائٹ ہینڈ کی طرف مارجن لائن کے باہر آپ نے لکھنا ہے مورخہ یعنی ڈیٹ، تاریخ، اور پھر اسی لائن کے سینٹر میں سبجیکٹ کا نیم ہے، پھر لیفٹ ہینڈ پہ ڈے مینشن کرنا ہے۔ اچھا، کہیں پہ کوئی لائن آپ نے سکپ نہیں کرنی۔ پہلی لائن پہ آپ نے مارجن لائن کے ساتھ لکھنا ہے خط، پھر اس کے بعد تفصیلیے کا سائن ہے، پھر اس کے بعد اس کے نیچے والی لائن پہ مارجن لائن کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے عنوان، عنوان کے بعد بھی تفصیلیے کا سائن ہے، پھر عنوان درج ہے والد کے نام امتحانی کامیابی، پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے امتحانی مرکز 21 جولائی 2020، پھر لکھنا ہے پیارے ابا جان، اور اس کے بعد آپ نے فجائیہ کا سائن دینا ہے یعنی سٹک پوائنٹ، پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے لکھ دینا ہے السلام علیکم، پھر اس کے بعد ختمے کا سائن ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ نے ایک ہی لائن پہ لکھنی ہے اور لائن کے بالکل درمیان میں مڈ میں لکھنی ہے۔ اس کے بعد مارجن لائن کے ساتھ ہی آپ لکھیں گے کہ بعد عرض ہے میں خیریت سے ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں، یا یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ یہ جو عنوان ہے والد کے نام امتحانی کامیابی، آئی تھنک اس ٹاپک پہ آپ 5th کلاس سے لے کر اب تک لکھتے آئے ہیں، اسی لیے مجھے امید ہے کہ آپ بخوبی اس عنوان پر خود ہی خط لکھ لیں گے۔ بس اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ جیسے جیسے کلاس آپ کی بڑھتی جاتی ہے تو الفاظ میں جدت آتی جاتی ہے، بہترین سے بہترین الفاظ کا انتخاب کیجیے گا اور آپ لکھیے گا خط، اور اینڈنگ دیکھ لیں خط کی ہم نے کیسی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے۔ اور خط جو ہے نا، یہ آدھی ملاقات کا ذریعہ سمجھا جا سکتا ہے، یہ صرف ایک صفحے کا بھی ہو سکتا ہے، 2 کا بھی ہو سکتا ہے، 3 کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب اینڈنگ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ صفحے کو فولڈ کرنا ہے آپ نے، اور ایک لائن سی بن جائے گی، اس لائن کے جو ہے 1 فنگر کے گیپ کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے والسلام آپ کا بیٹا حمزہ چھوٹی ہے اور بڑی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ تو تھا عام سا ٹاپک، اس پہ آپ لکھ لیں گے۔ اب یہ جو ٹاپک ہے کہ دوسرے خط کا ہمسائے کے نام موسیقی کی آواز مدھم رکھنے کے لیے، اس میں آپ کیا لکھیں گے؟ تھوڑی سی میں آپ کی ہیلپ کر دیتی ہوں، لیکن ضروری نہیں کہ آپ یہی لکھیں، کیا پتہ آپ کے پاس اس سے بھی بہتر مواد ہو اور آپ اس سے بھی بہت اچھا لکھ لیں۔ جیسے آپ یہ لکھ سکتی ہیں کہ آپ کا جو امتحان ہے وہ سر پر ہے اور اس کی تیاری کے لیے آپ کے پاس صرف ایک رات ہی بچتی ہے، چونکہ آپ سارا دن اسکول اور پھر ٹیوشن میں گزار آتے ہیں، اور گھر آنے کے بعد تھوڑی بہت والدین کے ساتھ گھر کے کاموں میں ان کی مدد کرواتے ہیں، اور اس کے بعد رات کو اپنے سبق کی، اسباق کی اور یا امتحان کی تیاری کرتے ہیں، دہرائی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس دوران آپ کے گھر سے موسیقی کی تیز آوازیں آنے لگتی ہیں، جس وجہ سے ہماری پڑھائی کی جو یکسوئی ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ سے التماس ہے کہ آپ جو ہے اپنی موسیقی کی آواز کو مدھم رکھا کریں۔ مجھے آپ کی موسیقی سننے سے کوئی اعتراض نہیں، ٹھیک ہے، لیکن بس گزارش اتنی ہے کہ دوسروں کا خیال رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ لکھ سکتے ہیں، اور آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ گھر میں کوئی بیمار ہے اور تیز آوازیں جو ہیں میوزک کی، میوزک نہیں لکھنا، آپ نے موسیقی ہی لکھنا ہے، اردو کا سبجیکٹ ہے، اس میں آپ نے اردو کے ہی الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ موسیقی کی تیز آواز سے جو ہے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، ان کا جو خون کا دورانیہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی موسیقی کی آواز کو مدھم رکھا کریں تاکہ مریض انسان پریشان نہ ہو۔ اور ویسے بھی اگر ہم سوچیں کہ انسانی حقوق کے بارے میں، تو ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ موسیقی ضرور سنیں، لیکن اپنے تک اس کی آواز کو رکھیں اور دوسرے اس سے متاثر نہ ہوں، ان کا نقصان نہ ہو اس تیز آواز کی وجہ سے۔ ان چیزوں کو سوچتے ہوئے آپ نے یہ خط لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں خطوط آپ کا ہوم ورک ہے، اس سے پہلے آپ نے دونوں آرائز لکھی تھیں، آن شیٹ پر آپ کا یہ کام چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اوکے، اللہ حافظ۔